اب ریسنٹلی ایک واقعہ ہوا ہے ایک نجی کالج کے اندر، اور سمجھ سے بالا تر ماحول بن چکا ہے. جو شاگرد ہیں وہ سڑکوں پر آ گئے ہیں، اور اساتذہ جو ہیں وہ یہ کہنے پر آمادہ ہیں کہ چلے جاؤ اندر کلاسوں میں، تو ایسا واقعہ دوبارہ ہو جائے گا. آپ کو پتہ ہے جو عصمت دری کا واقعہ ہوا، اور سارا ہی انتظامیہ یہ کہہ رہی ہے کہ یہ واقعہ نہیں ہوا، شاگرد کہہ رہے ہیں یہ واقعہ ہوا ہے. ایسے ماحول میں میڈیا بھی جہاں یہ بات کر رہا ہے کہ نہیں ہوا، انتظامیہ بھی کہہ رہی ہے نہیں ہوا، لوگ کہہ رہے ہیں ہوا ہے، کیا سچ ہے کیا جھوٹ؟ نہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر اچھائی ہم انسان کرتے ہیں تو غلطی بھی ہم سے ہی ہوتی ہے. غلطی کوئی اور مخلوق نہیں کرتی. آج ایک مان لینے میں یہ ہے کہ ہم اس کی اصلاح کریں گے. جس دن مجھے اور آپ کو اپنی کوئی بات پتہ چل جاتی ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، ہم اس کو ٹھیک کرنے کی خود بحیثیت فرد کوشش کرتے ہیں. اب سارا معاشرہ اگر انکار پر جیے گا تو آپ خود سوچیے نتیجہ کیا ہوگا. ہم حقیقت دیکھنے سے انکار کرتے جا رہے ہیں نا. دیکھ لیجئے ہوا یا نہیں ہوا کو مت. اب مسئلہ کیا ہو گیا ہے کہ ہوا کہ نہیں ہوا. کوئی یہ نہیں سوچتا کہ ہوا تو کیوں ہوا. اگر ہوا یوں سوچ لیں تو کیوں ہوا، اس کو کیسے روک سکتے ہیں. اور یہ جو اس قدر روزانہ کی رونگٹے کھڑی کر دینے والی خبریں ہیں کہ آج اس کی عصمت پہ ہاتھ پڑ گیا، آج اس کی آبرو لٹ گئی. یہ اختیار کا معاملہ ہے، اقتدار کا معاملہ. طاقت یہی ہے کہ آپ دوسرے کو قابو کر لیں. یہ تو کوئی طاقت نہیں. آپ ایک خواہش کے چند لمحوں میں غلام ہو گئے اور دوسرے کی حیثیت انسان کی بھی نہیں رہی. انسان تو ہے نا، عورت ہے تو کیا ہوا. افسوس کی بات، جو شخص اپنے آپ سے مطمئن نہیں ہوتا سب سے کمزور وہ شخص ہوتا ہے میرے خیال میں. میں مانوں گی کہ میری کیا کمزوریاں ہیں، اور میں مانوں گی کہ کوئی اگر اچھی بات ہے تو وہ کیا ہے. اپنا موازنہ آدمی خود کر سکتا ہے. پچھلے 30 سالوں سے نہ مصوری پروموٹ ہو رہی، نہ موسیقی پروموٹ ہو رہی، نہ لٹریچر پروموٹ ہو رہا ہے. صرف پروموٹ ہو رہا ہے تو یا تو کوئی گجر پروموٹ ہو رہا ہے، یا کوئی چودھری پروموٹ ہو رہا ہے، یا کوئی سیاستدان پروموٹ ہو رہا ہے. میڈیا پر صرف سوائے اس کے کہ یہ برا ہے، یہ برا ہے، اس نے اتنا کھا لیا، اس نے اتنا کھا لیا، یہ ہو رہا ہے. پاکستان کا استحکام دیکھتی ہیں آنے والے زمانے میں؟ شرمندگی ہوتی ہے. آپ یقین مانیں دنیا کے سامنے بھی شرمندگی ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے. اور ایک ہم نے یہ سوچ لیا ہے کہ اچھا انسان صرف مسلمان ہوتا ہے. نہیں، اگر ایسا ہوتا تو پروردگار کی دنیا میں مسلمان کے سوا کوئی نہ ہوتا. میرا رب تو نا انصاف نہیں ہے نا، کوئی نہ ہوتا. لیکن کس قدر اچھی بات ہے کہ جس چیز کو اس نے اپنا یقین مانا، اگر وہ اس پر بھی قائم رہا تو اس کا کوئی نہ کوئی تو اصول، کوئی نہ کوئی تو تھا. پروردگار کے لیے ناممکن تھا کیا کوئی بات؟ ہم نے سمجھی نہیں بات. لیکن کبھی کبھی بڑی حیرانی ہوتی ہے. ایک بہترین ذات اترتی ہے جسے رحمت للعالمین کہتے ہیں، ایک بہترین کتاب اترتی ہے جسے قرآن مجید کہتے ہیں، اور پوری دنیا کو اٹھا کے دیکھ لیا جائے تو سب سے ابتر وہی قوم. پروردگار نے سوچا، سارے معاملات شیطان پہ ڈال. پروردگار کا خیال یہ تھا کہ اب ان کی دنیا فکر کی پختگی کے اس لمحے پر پہنچی جہاں اب مزید بات ہونے کی گنجائش نہیں رہی. قرآن کریم آخری الہامی کتاب، میرے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، میں اور آپ آخری امت.
آخری امت کا مطلب یہ ہے کہ ہم سب سے نئے ہیں، سب سے نئے. ہم جدید ہیں. اور آپ دیکھیے کہ ہم ہیں. کیا تصور ہے قرآن کا اور انسان کا اور زندگی کی کامیابی کا کہ ہم ہر کسی کو اتنا دیتے ہیں اس انسان کو جتنی وہ کوشش کرتا ہے. آپ کا آج کا کوئی فلسفی، آپ کا آج کا کوئی سیاستدان، سمجھنے والے، دنیا میں ترقی کرنے والے ملکوں کے لوگ یہی کہتے ہیں نا کہ وہی ملتا ہے جتنا ڈھونڈتے ہو، جتنی کوشش. جتنا ڈھونڈتے ہو. یہ سمجھتے ہیں کہ بے ڈھونڈے ہے سب کچھ. اور ایسا نہیں. نہیں، بے ڈھونڈے تو اپنا آپ نہیں ملتا. یہ تو کنفرم جنتی بنے ہوئے ہیں. بیٹھے رہیں، وہاں جا کے پتہ چلے گا. اچھا، اگر ہم اسی اسلامک تاریخ کو دیکھیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرب میں ایک خوبصورت انقلاب کی بنیاد رکھی. یہاں ذرا سی بات آپ کی کاٹ. وہ انقلاب بادشاہت کا بھی ہوتا تھا، ہو سکتا تھا. انہوں نے بوریے پہ بیٹھنا پسند کیا. بوری اوپر. اگر وہ پسند کر لیتے تو ان کے لیے بہترین قالین بچتے. ہاں، ناممکن نہیں تھا. ان کو یہ بتانا تھا کہ وہ اپنے آپ کو اس دنیا کی نظروں میں جو شخص سب سے کم حیثیت ہے اس کے برابر کھڑا کرتے. آپ کے بزرگوں نے بھی آپ سے کہا ہوگا کہ اپنے اوپر مت دیکھو، اپنے سے نیچے دیکھا کرو. یہ جملہ ہمارے ہاں آج بھی بہت گھروں میں بالکل موجود ہے. مطلب یہ تھا کہ تم یہ دیکھو کہ کتنا بڑھ سکے ہو اور کیسے. وہ دیکھو کہ جو بہتر ہوئے ہیں تو وہ کس معاملے میں. آپ کے یہاں بڑا پڑھا لکھا آدمی ہے، اور وہ پڑھا لکھا ہے جس نے اس کی سمجھ کو بہتر کیا ہے، فہم کو بہتر کیا. خالی ڈگریاں نہیں اس نے کہیں سے موڑ لیں، اپنا آپ شامل کیا اس سمجھ. مگر معاشرے میں اس کی کوئی قدر ہے؟ آپ جیسے ان کو اچھا کہہ لیں، ختم. یہ جو باتیں آپ اتنی خوبصورتی سے نئی نسل کو سمجھا رہی ہیں، مدرسوں میں کیوں نہیں سمجھائی جا رہی؟ داڑیوں والے کیوں نہیں سمجھا پا رہے؟ میں اس معاملے میں کچھ نہیں بولوں گی. یہ بہت آپ کے یہاں حساس ہے، اور بہتوں کی داڑھی باہر نہیں ہے تو اندر اس سے لمبی ہوتی ہے. واہ واہ واہ. ذہن کو آپ نے کیسے آمادہ کیا؟ کیا آپ کے نزدیک صرف آپ کی وجہ سے دنیا بستی ہے یا سب کی وجہ سے دنیا بستی ہے؟ جو جہاں ہے کیا وہ نیک نیتی سے اور عزت سے زندگی گزار سکتا ہے؟ اس میں یہ شرط نہیں ہے کہ اس سے ملے گا کیا. میں بہت معمولی مثال دیتی ہوں. آپ کو جوتے مرمت کرنے والا چاہیے. ہر شخص 2 مہینے کے بعد جوتے کو بدل نہیں سکتا، مگر 2 چیزیں چاہیے. ایک ان کو پہننے کے تمیز و سلیقہ آتا ہو، اور دوسرا اس کا کوئی مرمت کرنے والا موجود ہے جو آپ کو بتا دے. یہ کہاں تک آپ کی اکانومی میں جائے گا؟ کنجوسی کی شرط نہیں ہے، سلیقے کی شرط. ہم چیزیں کے پھینکنے کو اپنی قوت سمجھتے ہیں. انگریز نے ایک دنیا کو اپنا محکوم رکھا، مگر ہم نے اس سے جینا نہیں سیکھا. ہم نے نہیں سیکھا. صحیح بات ہے. ایک عمارت ہماری ان کی بنائی ہوئی عمارتوں جیسی. یہ کیسی بات؟ میں جب پہلی دفعہ تاج محل دیکھا تو میں نے ان سے ایک سوال کیا کہ یہ اتنی صدیوں سے بنی ہوئی عمارت کھڑی ہے اور چھت میں کہیں پانی، دھوپ، کسی چیز کا کوئی اثر ہی نہیں. کیونکہ آپ کو پتہ لگ جاتا ہے اپنے گھر میں بھی کہ جب چھت کہیں سے پانی رستا ہے تو مرمت کے بعد کیسی نظر آتی ہے، بغیر مرمت کے کیسی.
اس نے کہا جی وہ ان چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال عمارت کی بنیاد سے پہلے کر لیتے تھے. واہ 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 واہ. آپ ان تاج محل کے بنانے میں ایک معمار کاریگر شامل ہے, وہ لاہوری بھی ہے, احمد لاہوری. احمد لاہوری. تو ایسا نہیں ہے, سب کسب کمال کن کے عزیز جہاں شبی. جس کسی چیز میں ہو اس میں مہارت حاصل کرو, پھر دنیا تمہیں عزیز رکھے. زندگی صرف محبت نہیں چاہتی, وہ زندگی انعام اس وقت بنتی ہے جب آپ اس کے لیے محنت کرتے ہیں. کیا بات. محنت کرتے ہیں, آپ کی محنت کا پروردگار نے صلہ رکھا ہے, انسان کو اس کی کوشش کے مطابق دیتے ہیں.